السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وعاقبة للمتقين وجنة للموحدين. سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات قرآن مجید کے ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 76ویں سورہ حلقہ، اس کا ایک نام سورہ دہر بھی ہے اور اسے سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے. اس سورہ مبارکہ کی تیسری آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ نے اپنی سب سے اشرف مخلوق انسان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ اعلان کیا، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے تمہارے لیے ہدایت کا انتظام کر دیا ہے، ہم نے تمہارے لیے ہدایت کا بندوبست کر دیا ہے. اما شاکرم و اما کفورا، اب چاہے تم اس سلسلہ ہدایت کو مان کر شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ اور چاہے اس کا انکار کر کے کفران نعمت کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جاؤ. میں انشاءاللہ ایام اعظام میں موقع تھوڑا سا ملا ہے، اس میں آپ کی خدمت میں عیسائی کریمہ کے ذہن میں عرض کروں گا کچھ باتیں. یہ انتظام اللہ کی طرف سے ہے، ہادی، رہبر، نمائندہ، پیشوا، راہ دکھانے والا، اس کا انتظام اللہ نے اپنے اوپر لیا. ہماری فقط ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کے اس بنائے ہوئے نمائندے کو مانیں. ہمیں یہ اختیار قطعاً اللہ نے نہیں دیا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، اپنی چاہت سے کسی کو رہبر بنائیں، کسی کو نمائندہ بنائیں، کسی کو امام بنائیں، کسی کو نبی یا ولی بنائیں. یہ سب الہی منصب ہیں اور اللہ ہی اپنی طرف سے منتخب کر کے بھیجتا ہے. اس پہلی گفتگو میں 2-3 باتیں تھوڑا الگ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ کہ ایام اعضا فلک پر محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے اور ایام اعضا شروع ہو چکے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اس پراشوب ماحول میں، اس دور میں، میں نے مسلسل اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کی یہ بات کہ ہمارے کلیجے دکھے ہوئے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امتحان کی گھڑی، یہ آزمائش کی گھڑی، دیکھیے سرے راہ سرے بازار کھڑے ہو کر سینے پہ ہاتھ مارنا اور بات ہے، اور تنہائی میں اہل بیت اطہار علیہ السلام اور بی بی زہرا کو پیش نظر رکھ کر سینے پہ ہاتھ رکھ کے ماتم کرنا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم دکھی ضرور ہیں، لیکن اس ماحول میں شاید اور کہیں بہتر طریقے سے ہم غصہ پیش کر سکتے ہیں شہزادی کو، جس میں صرف اور صرف خلوص ہوگا. بھائی جب 4 لوگ اور ہمیں اپنے گھر میں عزاداری کرنی ہے تو اس میں دکھاوا نہیں ہوگا، جو ہوگا وہ صرف خلوص ہی خلوص ہوگا. اور 2-3 چیزیں ہمیشہ اپنے ذہن میں ہم رکھیں کہ فرش عزا بہت مقدس فرش ہے. ہم جب اس فرش عزا پر بیٹھیں تو ہمارے پیش نظر یہ رہنا چاہیے کہ صرف ہم نہیں بیٹھیں. دنیا میں کسی بھی پروگرام کے لیے، کسی بھی ماحول کے لیے آپ کے پاس کوئی سند نہیں ہے کہ آل محمد آپ کے گھر میں آئیں گے. واحد فرش عزا و شرف ہے کہ ادھر بچھا اور آل محمد آپ کے مہمان ہیں. نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے سلوات. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ایک چیز قائم کی ہے. ہمارے یہاں جب شادی کا پروگرام ہوتا ہے اور جو پہلی رسم ہوتی ہے اس میں مجلس رکھی جاتی ہے. اب ہمارے تصور میں ہے کہ مجلس تو غم کی علامت ہے، بھائی شادی میں مجلس کیوں؟ اس کے پیچھے یہی راز مضمر ہے
کہ ہم شادی کے پہلے پروگرام میں مجلس کر کے اپنے گھر میں اہل بیت کو پہلے دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے مہمان ہوں. تو ظاہر سی بات ہے اس بات کا ہمیں لحاظ رکھنا ہے کہ فرش عزا پر جب ہم بیٹھیں، یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ آل محمد اس فرش عزا پر ہیں. یہ ہماری کوتاہی نہیں کہ ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں اس فرش عزا پر بیٹھا ہوا وہ کون سا خوش نصیب ہو کہ جس کے پہلو میں مولا علی بیٹھے ہوں. پتہ نہیں وہ خوش نصیب کون سا ہے جس کے پہلو میں امام سجاد بیٹھے ہوں. پتہ نہیں خوش نصیب وہ کون ہے جس کے پہلو میں رسول خدا بیٹھے ہوئے. تو ایک ادب، ایک سلیقہ، ایک تہذیب فرش عزا پر قائم رہنی چاہیے کہ ہمیں اس طریقے سے بیٹھنا ہے. دوسری چیز، یہ فرش عزا جسے عام طور سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ مکتب ہے، یہاں سب کچھ سیکھا جاتا ہے. مکتب نہیں ہے. مکتب چھوٹی تعلیم کے لیے ہوتا ہے. یہ فرش عزا اوپن یونیورسٹی ہیں. مکتب نہ کہیے انہیں، اوپن یونیورسٹی ہیں. یہ مکتب نہیں ہے جہاں الف بے پڑھایا جائے. اور ایک چیز اور آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، کسی بھی اسکول میں آپ جائیے تو ہر ایک سبجیکٹ کا ایک مخصوص ٹیچر ہوتا ہے. جو میتھ پڑھاتا ہے وہ انگلش نہیں پڑھائے گا، جو انگلش پڑھاتا ہے وہ سائنس نہیں پڑھائے گا، جو سائنس پڑھاتا ہے وہ ہندی نہیں پڑھائے گا. کون وہ بھائی؟ انگلش والے سر، میتھ والے سر، سائنس والے سر، ہر ایک سبجیکٹ کا الگ الگ ایک ٹیچر ہوتا ہے. یہ فرش عزا کی عظمت ہے. ذاکر ایک ہوتا ہے، تفسیر کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم، مدحت کا علم، فضائل کا علم. آپ محسوس کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں. اور ایک بات اور بھی یاد رکھیے، پوری کائنات میں کہیں بھی آپ مجھے ایک مثال بتا دیجیے کہ کہیں یہ فرش بچھایا گیا ہو. آدم کو آپ نبی مانتے ہیں، نوح کو مانتے ہیں، ابراہیم کو مانتے ہیں، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا سب کو نبی مانتے ہیں نا. لیکن کبھی آپ نے یہ فرش عزا بچھا کے اعلان کیا ہو آج مجلس ہے برائے آدم، آج مجلس ہے ہمارے گھر میں جناب نوح کی؟ کیوں نہیں کرتے ہیں آپ؟ آج مجلس ہے جناب ابراہیم کی، کیا آپ ان کو نبی نہیں مانتے یا ان کا انتقال نہیں ہوا؟ آج مجلس ہے ہمارے گھر میں جناب عیسیٰ کی، نہیں ہوتا؟ آپ کو معلوم ہے کہ فرش عزا عیسیٰ کے نام پہ بچھایا جائے تو شاید کوئی نہ آئے. اس لیے ہم نے ایسے بہترین نمائندے چنے. بھائی عیسیٰ کے لیے اگر فرش عزا بچھایا جائے، اور ذاکر عیسیٰ کے فضائل بہت ہیں، ایسا نہیں کہ ان کے فضائل نہیں ہیں اس لیے نہیں بچھایا جاتا. ان کے فضائل پڑھے گا تو عیسیٰ کے لیے پڑھے گا. موسیٰ کے لیے فرش عزا بچھایا جائے تو موسیٰ ہی کے فضائل ہوں گے. ابراہیم کے لیے فرش عزا بچھایا جائے تو ابراہیم ہی کے لیے ہوں گے. لیکن خدا کی قسم حسین کے لیے فرش عزا بچھایا گیا، تذکرہ حسین کا ہے، ذکر آدم کا آ گیا. تذکرہ حسین کا ہے، ذکر ابراہیم کا آ گیا. تذکرہ حسین کا ہے، ذکر موسیٰ کا آ گیا. اسی لیے آپ زیارت وارثہ میں کہتے ہیں اے آدم کے وارث تم پا میرا سلام، اے نوح کے وارث تم پا میرا سلام. صلوات پڑھیں. یہ بھی یاد رکھیے مجلس حسین کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے، دنیا کا کوئی فنکشن ہو وہاں آپ کو کسی نہ کسی کو خصوصی اعتبار سے انوائٹ کرنا پڑتا ہے. مجلس حسین ہو رہی ہے، کوئی بھی آ جائے، بانی مجلس کبھی روکتا نہیں کہ آپ نہ آئیے. دیکھیے جیسے ہی فلک پر محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، فتووں کی منڈی میں فتوے گڑے جانے لگتے ہیں، اور اس کے بعد پھر صاحب یہ نہ کریے وہ نہ کریے، اور اپنے بچوں کو دور رکھا جاتا ہے، خاندان کے لوگوں کو دور رکھا جاتا ہے. ٹولیاں بن بن کے نکلتی ہیں، مجلسوں میں نہ جائیے، علم میں شریک نہ ہوئیے، ماتم میں شریک نہ ہوئیے. آپ مجھے ایک مثال بتا دیجئے کہ شیعہ گھر سے کوئی ایک شخص نکلا ہو کہ صاحب آپ ان کی میلاد میں نہ جائیے گا، آپ ان کی فلاں پروگرام میں نہ جائیے گا، آپ وہاں نہ جائیے گا. آپ جانتے ہیں ہم لوگ کسی کو نہیں روکتے، اپنے بچوں کو نہیں روکتے ہیں کہ آپ میلاد میں نہ جائیے، آپ 12ویں 11ویں شریف میں نہ جائیے، ہم نہیں روکتے. وہ روکتے ہیں. اس کی وجہ آپ جانتے ہیں، انہیں خطرہ ہے کہ وہاں حق بیان ہوتا ہے، یہ جائے گا تو ادھر والا ہو جائے گا. ہمیں ڈر نہیں ہے اس لیے کہ ہماری ماں نے ہم کو گہوارے میں علی کی ناد علی کی لوریاں پڑھا کے پالا ہے. ہم کہیں بھی جائیں گے تو علی والے رہیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد. ہمارے بہکنے کا خطرہ نہیں ہے، اس لیے ہمارے گھر والے ہمارے بزرگ ہمیں منع نہیں کرتے. مجلس حسین میں آئیے، کوئی پریشانی نہیں ہے.
ہم کسی کو منع نہیں کرتے ہیں. ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, میں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ یہ اوپن یونیورسٹی ہے, لیکن کسی بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پیش نظر دو چیزیں ہوں. پہلے تو آپ کتنا پڑھ کے گئے ہیں, پھر دوسرا مقصد آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں. یہ بات خاص طور سے سن لیجئے اور چند فقرے مسائل. پہلا مرحلہ آپ کتنا پڑھ کے گئے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ 5ویں کلاس پاس کر کے یونیورسٹی ڈائریکٹ چلے جائیں. ایک معیار رکھا گیا کہ نیٹ 12 پاس کرنے کے بعد گریجویشن کے لیے آپ یونیورسٹی جانا. 2 منزلیں ہیں. پہلے تو یہ کہ آپ کی تعلیم اتنی ہونی چاہیے. دوسرے, جب آپ جائیں گے تو وہاں آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں. آپ BCom کرنا چاہتے ہیں, آپ BSc کرنا چاہتے ہیں, آپ BA کرنا چاہتے ہیں, یہ آپ سے پوچھا جائے گا. پہلے تو یہ کہ کتنا پڑھ کے آئے ہو, دوسرا یہ کہ کیا پڑھو گے. مجلس حسین وہ یونیورسٹی ہے کہ یہاں آنے والے سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تم کتنے پڑھے ہو. پڑھے لکھے ہو تو آگے بیٹھو, ان پڑھ ہو تو پیچھے بیٹھو, تمہارا لباس اچھا ہے تو تم آگے بیٹھو, تمہارا لباس خراب ہے تم پیچھے بیٹھو. خدا کی قسم کہ جن کے زرق و برق لباس ہوتے ہیں, آپ آفس میں ملنے کے لیے جن سے باہر کھڑے ہو کے گھنٹوں گھنٹوں لائن لگاتے ہیں, وہ بھی فرش اعضا پہ آگے ایک فقیر کے پہلو میں بیٹھتا ہے. اور حسین دنیا کو بتا دیتے ہیں کہ میری بارگاہ میں آنے کے بعد چھوٹے بڑے کا فرق نہیں جاتا ہے, صرف کردار اور عقیدت کی بات رہ جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد والے. تو یہاں آنے والے سے کبھی نہیں پوچھا جاتا تمہارا مذہب کیا, تم کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو, تم پڑھے لکھے ہو کہ نہیں, صاحب حیثیت ہو یا نہیں. کسی سے پوچھا آپ نے اپنے یہاں مجلس میں؟ بتائیے آپ. بہن اللہ سب کے گھروں میں مجلسیں ہوتی ہیں, کبھی آپ نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کتنے پڑھے ہیں, پیسہ ہے کہ نہیں ہے, لباس اچھا ہے کہ نہیں ہے, حیثیت ہے کہ نہیں ہے, کس فرقے سے تعلق رکھے. آپ نے بس صرف یہ دیکھا کہ وہ آیا ہے حسین کے نام پہ تو روکنا نہیں ہے. غور کرنے میں کیا عرض کر رہا ہوں, ہم اپنے یہاں مجلسوں میں آنے والوں کو نہیں روکتے, اس سے مذہب بھی نہیں پوچھتے, ہم اسے منع بھی نہیں کرتے. جو آیا آئیے. ہم کبھی نہیں پوچھتے کہ تم حسین والے ہو کہ یزید والے ہو. میں کیا عرض کر رہا ہوں, کبھی نہیں پوچھتے کہ حسین والے ہو یا یزید والے ہو. اور یقین جانیے یہ کہتے ہیں اگر حسین والے ہو تو آ جاؤ اور یزید والے ہو تو چلے جاؤ. نہیں, ہم اسے بھی واپس نہیں بھیجتے. یزید والے سے بھی کہتے ہیں آنا چاہتے ہو تو حر کا کردار بنو. صلوات پڑھے محمد والے. اگر آنا چاہتے ہو تو اپنے اندر حر کا کردار ڈال. تو یہ مجلس حسین, یہ فرش اعضا. ایک بات آپ یاد رکھیے گا, زندگی کی پریشانیاں, حالات کی مجبوریاں, غربت, افلاس, مجبوریاں, کبھی بھی آپ اپنے لیے یہ لفظ نہ استعمال کیجئے گا کہ ہم بد نصیب ہیں. میں ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, کبھی یہ لفظ مت استعمال کیجئے گا حسین کے چاہنے والوں کہ ہم بد نصیب ہیں. سلام حسن نصر اللہ کو, جس نے اتنا خوبصورت جملہ کہا, قوم کو بیدار کر دیا, قوم کے حوصلے بڑھا دیے, آواز دیے حسین والوں اپنے کو بد نصیب نہ کہنا, یہ تمہاری خوش نصیبی ہے کہ حسین کا غم اللہ نے تمہارے حصے میں لکھا ہے. یہ شرف حسین کا غم سب کو نصیب نہیں ہوتا. تڑپے ہیں لوگ, نصیب والوں میں یہ غم نصیب ہوتا ہے. اور خدا کی قسم جسے نصیب ہو جاتا ہے یہ غم, فرش اعضا پر بیٹھ کے جو حسین کا غم مناتا ہے, جو ماتم کرتا ہے. ہم نے اور آپ نے کتنی قربانیاں دی ہیں. آج ذرا سے حالات خراب ہوئے, ہم اتنے بے چین ہیں. آپ کو معلوم ہے اس فرش اعضا کے لیے لوگوں نے اپنے گھروں کو بیچ دیا. اس فرش اعضا کے لیے, اس کو بچھانے کے لیے لوگوں نے اپنی جاگیریں مٹا دی. ہم ذرا میں پریشان ہو گئے کہ مجلس حسین نہیں کر پا رہے, یہ حالات ہو گئے. آپ نے تنہائی میں مجلس حسین کی ہے,
یہ تھوڑے سے حالات ذرا ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے عشق حسین میں زیارت حسین کے لیے کبھی ہاتھ کٹوا دیا، کبھی پیر کٹوا دیا اور حسین کی زیارت نہیں چھوڑی۔ متوکل کا زمانہ آپ کے پیش نظر ہے، سنیں گے مصائب۔ میں پہلی محرم کو ہمیشہ یہ روایت پڑھا کرتا ہوں اور مجھے بہت عزیز ہے یہ روایت۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ سلسلہ نہ ٹوٹے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ برسہ برس کے بعد آج مجھے اپنی بستی میں یہ خدمت کرنے کا موقع ملا، اپنے گھر میں یہ خدمت کرنے کا موقع ملا۔ نہیں، اللہ نے جب سے اس لائق بنایا کبھی اشرا کرنا نصیب ہی نہیں ہوا۔ 30-32 سال ہو گئے، لیکن آج میرے لیے خوش نصیبی ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ میں باہر اشرا پڑھنے نہیں گیا۔ میں اپنے چند عزیزوں کے درمیان، چند اہل وطن کے درمیان پڑھ کے اتنا شاد ہوں، خدا کی قسم، کہ مجھے بڑی بڑی جگہ پڑھ کے بھی وہ شاید احساس نہ ملے۔ حسین کا غم، ایک عورت تھی جو ہر سال حسین کی صف ماتم بچھاتی تھی۔ ہر پہلی محرم کو یہ روایت پڑھتا ہوں، حسین کی صف ماتم بچھاتی تھی۔ ایک سال ایسا آ گیا، آپ محسوس کریں۔ دیکھیے، میں مصائب کے لیے ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ مصائب سن کے نہیں رویا جاتا، مصائب کو محسوس کیا کیجئے، مصائب کو محسوس کیا کیجئے۔ ایک عورت جو ہر سال حسین کی صف ماتم بچھاتی ہے، ایک سال ایسا آ گیا کہ گھر میں کچھ انتظام نہیں تھا۔ غربت کا عالم، بے کسی کا عالم، آپ جانتے ہیں۔ اپنے حالات کو آپ دیکھ لیجیے، 6 مہینے ہو گئے ہم بے روزگار سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اتنے میں پریشان ہیں۔ ایک سال انتظام نہیں ہوا، فلک کو محرم کا چاند بھی نکل گیا، سر کو پکڑ کے بیٹھی رو رہی ہے۔ شوہر آیا اور آنے کے بعد رونے کا سبب کیا؟ کب وہ سبب پوچھتا ہے، دیکھ فلک کو محرم کا چاند نکل گیا اور گھر میں سامان ازا کا کچھ انتظام نہیں۔ کل کو سیدہ نے اگر مجھ سے پوچھ لیا کہ بتا میرے لال کی صف ماتم نہیں بچھائی تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو اس نے کہا کہ میں مسلسل کام کی تلاش میں جا رہا ہوں، لیکن کوئی کام نہیں مل رہا، میں کیا کروں؟ تھوڑی دیر بیٹھی رہے اور اس کے بعد ایک جملہ کہتی ہے، اولاد والوں کا مجمع ہے، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سنیں ہماری ماں بہنیں بھی، کلیجے پہ ہاتھ رکھ ایک جملہ کہتی ہے، دیکھ اب تو کوئی راہ نظر نہیں آتی، چاند بھی نکل گیا، کل سے فرش ازا بچھانی ہے۔ میں ایک جملہ کہوں، کہہ نہیں پا رہی ہوں۔ شوہر کہتا ہے کہو، کیسا کر اس بچی کو لے جا کے حسین کے نام اور جو قیمت مل جائے اس سے سامان ازا کا انتظام کر لے۔ شوہر نے حسرت بھری نظر سے اپنی زوجہ کو دیکھا اور ایک جملہ کہا، کہنا تو میں بھی یہی چاہ رہا تھا، لیکن خوف یہ تھا کہ تم ماں ہے، برداشت کیسے کرے گی؟ ہمیں ایسی ماں کو سلام کرنا چاہیے۔ پلٹ کے کہتی ہے، تم ایک بچی کی بات کرتی، 1000 بچیاں حسین پہ قربان۔ اس نے نہلایا بچی کو، اچھا لباس پہنایا، چھوٹی کمسن بچی ہے۔ شوہر بچی کو ہاتھ پکڑے ہوئے بازار میں لے کے آیا۔ جب بازار میں لے کے آیا تو خریداروں کی بھیڑ لگ گئی، خریداروں کی بھیڑ لگی۔ غیرت دار گھر کی بچی تھی، سر جھکا کے کھڑی ہو گئی۔ شوہر سمجھ گیا بچی شرمندہ ہو رہی ہے، سر پکڑ کے اٹھایا، کہا بیٹی یہ لوگوں کو دیکھ کے شرمندہ ہے؟ کہاں بابا شرم آ رہی ہے؟ کہا تو جس سکینہ کے نام پہ بکنے آئی ہے نا، وہ کشا کشا دربار دربار بیریدہ پھرائی گئی، تیرے سر پہ چادر تو بچی کا حوصلہ بڑھ گیا۔ ایک خریدار آیا، بچی کی قیمت طے ہوئی، بچی کو اس نے خریدا، قیمت بچی کے باپ کے ہاتھ پہ رکھی۔ تھوڑی دور وہ لے کے بچی کو چلا کہ بچی نے اپنے نئے مالک سے کہا کہ اب تو میرا مالک ہے، تو نے مجھے خریدا ہے، مگر تھوڑی سی اجازت دے دے، میں اپنے باپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ اس شریف تھا، اس نے اجازت دی کہ تم خوب بات کر لو۔ وہ وہاں سے پلٹی اور باپ کے پاس آئے اور ایک جملہ کہا، خدا کی قسم اگر اس پہلی محرم کی مجلس سے 10 محرم تک یہی ایک جملہ آپ کے ذہنوں میں رہا تو ہر روز مجلس حسین برپا ہو جائے گی۔ جو جملہ اس بچی نے کہا ہے، پلٹی وہاں سے باپ کے پاس آئی، کہا بابا مجھے معلوم ہے کہ اماں تڑپیں گی، اور انہیں ایک دلاسا دینا، جب وہ روئے تو کہنا کہ مجھ پر نہ روئے، سکینہ پر روئے۔ خدا کی آواز میں
अम्मा से कहना मुझे ना याद करे, लेकिन एक वक्त पे मुझे जरूर याद करे। जब शब होती थी, जब से मैं इस लायक हुई हूँ, अजा खाने में शमा में अपने हाथों से रोशन करती थी। जब शमा रोशन मुझे जरूर याद करे। अब जाइए, खुदा हाफिज। ये लेके आया अपने घर, अपनी बेटियों से कहा कि को अच्छा बिस्तर लगा दो, हुजरा सजा दो, इस बच्ची को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए कि ये हुसैन के नाम पे निकले आई। और बाद में आधी रात हो गई, पढ़ चुका, आप रो चुके,